مفلیہ نام ہے رشید، مفلیہ رشید تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی نابغہ ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورۃ نور کی آیت 56 کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. جزاک اللہ. اچھا، اور فاریہ رحمان صاحبہ. فاریہ ہے کہ فاریہ؟ فاریہ ہو کہ فاریہ ہو؟ فاریہ ہو. وہاں فاریہ لکھا ہو یا فاریہ لکھا ہو، چلو خیر جو بھی لکھا ہو پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. I Allahs den nåderikes, den barmhärtiges namn. Allah har lovat dem, bland er som tror och gör goda gärningar, att han förvisso kommer att göra dem till ställföreträdare på jorden, liksom han skapade ställföreträdare bland dem som var före dem, och att han för dem förvisso kommer att befästa deras religion som han har utvalt för dem, och att han förvisso kommer att skänka dem trygghet och frid i utbyte efter deras fruktan. De kommer att dyrka mig
och de kommer icke att sätta någon vid min sida. De som sedan icke tror efter det kommer att vara de ogudaktiga. Jazakallah. اچھا حدیث عمل جائیہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حذیفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعز بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جزاک اللہ. پھر در شوار صاحبہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ مجھے کہیں شر نہ آ لے. ایک مرتبہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم ایک بری حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس خیر یعنی اسلام کو لایا، تو کیا اب اس خیر کے بعد پھر کوئی شر بھی ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں. میں نے عرض کی: اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، مگر اس میں دھواں ہی دھواں ہوگا. میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ان میں ایک ایسی قوم ہوگی جو میرے طریق سے ہٹ کر لوگوں کے ہادی بنے بیٹھے ہوں گے. ان کی کوئی بات اچھی ہوگی اور کوئی بری، یعنی خلاف شرع. میں نے کہا: اس خیر کے بعد پھر بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا: ہاں. اس وقت جہنم کی طرف بلانے والے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جو کوئی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں جھونک دیں گے. میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، ہمیں ان کے اوصاف بتائیے. آپ نے فرمایا: بظاہر تو ہمارے لوگوں میں سے ہی ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے. میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو اس پر میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کے ساتھ ہو جانا. میں نے عرض کی: اگر ان کی نہ کوئی جماعت ہوئی اور نہ کوئی امام ہوا تو میں کیا کروں؟ فرمایا: پھر تم ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا
اور کسی جنگل میں جا بسنا، خواہ تنگی کی وجہ سے کسی درخت کی جڑیں تجھے چبانا پڑیں یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ جزاک اللہ۔ جی آمنہ سلیم۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ I Allahs, den nåderikes, den barmhärtiges namn. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams råd om att ansluta sig till Jamaat och till muslimernas imam. Hazrat Huzaifa bin al-Yaman berättar att folk brukade fråga Allahs budbärare om det goda, men jag brukade fråga honom om det onda i rädslan att jag någonsin skulle befinna mig i ondskan. Så jag sa: Åh Allahs budbärare, vi levde i en okunskap och en extremt dålig atmosfär, alltså för islamisk tid. Då förde Allah oss till det här goda, det vill säga islam. Kommer det att finnas något ont efter detta goda? Han svarade: ja. Jag sa: kommer det att vara gott efter det onda? Han svarade: ja. Men det kommer att vara befläckat, alltså inte rent. Jag frågade: vad kommer att befläcka det? Han svarade: det kommer att finnas vissa människor som kommer att vägleda andra inte i enlighet med min tradition. Du kommer att hålla med några av deras handlingar och ogilla några andra. Jag frågade: kommer det att finnas något ont efter det goda? Han svarade: ja. Det kommer att finnas somliga som ropar vid helvetets portar, och den som kommer att svara dem kommer att kasta dem i helvetes elden. Jag sa: åh Allahs budbärare, kan du beskriva dem till oss? Han svarade: de kommer att vara från vårt eget folk och tala vårt språk. Jag sa: vad beordrar du mig att göra om ett sådant tillstånd skulle ske i mitt liv? Han sa: håll er till gruppen av muslimer och deras imam. Jag sa: om det varken finns en grupp muslimer eller en imam? Han svarade: vänd dig då bort från alla de sekter, även om du måste leva på ett träds rötter tills döden övertar dig i det tillståndet. اچھا سلمانہ بشر۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ سلام۔ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو۔ بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں۔ میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے، بس جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، غفور و رحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ملفوظات جلد دوئم صفحہ 194۔ عافیہ ایمان۔ Assalamu alaikum pyare Hazur. سلام۔ Om ni lever lik sekulära, världsliga människor så tjänar det ingenting till att ni ångrat er genom initiering vid min hand. Om trohetseden inte är sant uppriktig så är den fruktlös. Av min trohet önskar Gud ett erkännande som kommer från hjärtat. Det som således godkänner mig med ett sant hjärta och sant ångrar sina synder får de sannoliken förlåtna av den nåderike guden och blir likt en nyfödd ur moderns mage. Denna beskyddas då av änglar. Jazakallah. اچھا مریم فاتحہ۔ سلام۔ صاحب خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت سے مقدر دین
کا غلبہ اسی کے ساتھ ہی فتح و ظفر ہے، قیام امن کی ہے یہی ضامن، صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، قیام امن کی ہے یہی ضامن، صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، درندوں بد بلاؤں کے مقابل خلافت عافیت کی ایک سپر ہے، ہمیں منزل پہ منزل مل رہی ہے، خلافت جو ہماری راہبر ہے، ہمیں منزل پہ منزل مل رہی ہے، خلافت جو ہماری راہبر ہے، خلافت کے جو نعرے گونجتے ہیں، اب ان کی بازگشت ہر ایک نگر ہے، خلافت قائم و دائم رہے گی، قیامت تک یہ اب محفوظ تر ہے، خلافت قائم و دائم رہے گی، قیامت تک یہ اب محفوظ تر ہے، خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت ہی نظام معتبر ہے۔ اچھا جی، ماریا غزالہ پریزنٹیشن کرنی ہے، کہاں ہیں؟ چلو کرو جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں ایک پریزنٹیشن پیش کریں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو 1923 میں ایک رویا میں دکھایا گیا کہ ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور ہنگری کے لوگ احمدیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان آسمانی پیش گوئیوں کو پورا ہونا تھا۔ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ 1955 میں یورپ کے دورے پر لندن تشریف لے گئے تو ان کو سویڈن کا ایک طالب علم گنار ایرکسون ملا۔ اس نے حضور رضی اللہ عنہ کو درخواست کی کہ سویڈن میں احمدیہ مشن ہاؤس کھولا جائے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر
مکرم سید کمال یوسف صاحب کو اسکینڈینیویا کے پہلے مبلغ کے طور پر بھیجا گیا اور گوتمبرگ کو مرکز بنایا گیا۔ 1973 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ سویڈن تشریف لائے تو حضور رحمۃ اللہ علیہ نے مکرم سید کمال یوسف صاحب کو ارشاد فرمایا کہ گوتمبرگ میں مسجد کی زمین کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ 26 ستمبر 1975 کا دن وہ تاریخ ساز دن تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ نے تھولخویلنسگاتن کی ایک پہاڑی کے سرے پر مسجد ناصر کا سنگ بنیاد اس بابرکت اینٹ سے رکھا جو مسجد مبارک قادیان سے لائی گئی تھی۔ اس موقع پر حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مسجد کے دروازے ان تمام لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے جو خدا تعالیٰ کو احد مانتے ہیں، وہ اس میں خدا واحد کی عبادت کر سکتے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ 20 اگست 1976 کا دن سویڈن کی تاریخ کا وہ عظیم و شان دن تھا جو سویڈن کی سرزمین پر خدا واحد و جگانا کے پہلے گھر کا افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الجمعہ سے فرمایا۔ 21 اگست 1976 کی صبح کے اخبارات مسجد ناصر کے افتتاح کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ روزنامہ آربیٹت کی سرخی تھی، گوتمبرگ میں اللہ کے پہلے گھر کا افتتاح ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، خلافت رابعہ کے عظیم و شان دور میں جماعت احمدیہ سویڈن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ 6 مرتبہ سویڈن تشریف لائے۔ 8 اگست 1982 کو پہلی مرتبہ جب حضور رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ مجلس شورا کے انعقاد کے ذریعے ایک نئے دور کا سنگ میل رکھا۔ اس کے بعد 1986 میں تشریف لائے اور پھر 1987 میں جنوبی سویڈن کے شہر مالمو، جو کہ آبادی کے لحاظ سے سویڈن کا تیسرا بڑا شہر ہے، اس میں ایک نئے مشن ہاؤس بیت الحمد کا افتتاح فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ نے 1989 میں گوٹمبرگ، مالمو اور کالمار کا دورہ کیا۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ 1991 میں بھی تشریف لائے اور آخری تاریخ ساز دورہ 1993 کا تھا۔ خلافت خامسہ کا بابرکت دور شروع ہوا تو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ تعالیٰ بنصر العزیز 11 ستمبر 2005 کو پہلی بار سویڈن تشریف لائے۔ اس مبارک دورہ کے دوران سویڈن میں پہلی بار اسکینڈینیوین جلسہ بھی منعقد ہوا، جس میں سویڈن، ناروے، ڈنمارک اور فن لینڈ کے ممبران نے شرکت کی۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جلسے کے دونوں روز ایمان افروز خطبات ارشاد فرمائے۔ تقریب آمین، وقف نو کلاس، فیملی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ حضور اس جگہ بھی تشریف لائے اور مسجد کی تعمیر کے بارے میں ہدایات فرمائیں، جہاں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد محمود مکمل ہو چکی ہے۔ مسجد محمود کا سنگ بنیاد 12 اپریل 2014 کو ہمارے پیارے حضور کے نمائندہ مکرم محترم عبدالماجد طاہر صاحب نے رکھا۔ سویڈن میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 6 جماعتیں قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 4 مربیان کرام اسلام احمدیت کا پیغام سویڈن میں پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج 11 سال کے انتظار کے بعد اب سویڈن تشریف لائے ہیں، اور آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے
آج مسجد محمود کا افتتاح فرمایا ہے، اور یوں آسمانی پیش گوئیوں کے مطابق کہ اسلام کا سورج مغرب سے طلوع ہوگا کہ آثار اب روشن سے روشن تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ حضور۔ جزاک اللہ۔ اچھا پھر کیا کہتے ہو؟ کچھ کہنا ہے؟ ہاں بتاؤ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سارہ بشر احمد ہے۔ اچھا مجھے نام مجھے پتہ ہے، سوال کرو جلدی سے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیبیوں کے سر کے بال کو منڈواتے ہیں۔ ہاں یہ سنت ہے، تاکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں عقیقہ کرواتے ہیں، سر منڈوانے عقیقہ کروانا کہتے ہیں اس کو، اور اس کے صدقے کے طور پہ نا پھر لڑکی کے لیے 1 بکرا اور لڑکے کے لیے 2 بکرے صدقہ دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ صدقہ نہیں ہوتا اس میں، آپ کھا سکتے ہیں بے شک۔ اور پھر یہ ہے کہ بال کے وزن کے برابر نا چاندی صدقے میں دے دیتے ہیں، تو اس کی عمر کے لیے، بابرکت ہونے کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے ایک اسلام کا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، اس طرح کے کیا کرنا چاہیے، اس لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک، چلو۔ اور السلام علیکم پیارے حضور، میرا یہ سوال تھا کہ کیا یہ سچ بات ہے کہ ہماری شروع سے اللہ تعالیٰ نے جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں؟ کیا یہ آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے، تم بولو کہ کیا یہ سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی شروع سے جوڑیاں بنائی ہوتی ہیں؟ جوڑیاں بنی ہوتی ہیں؟ شروع سے جوڑیاں بننے کا تو پتہ نہیں، بعضوں کی جوڑیاں بنی ہوتی ہیں اور علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا رشتہ ہو جاتا ہے نا، بڑے بوڑھیوں کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نے پہلے یہی جوڑی ملائی ہوئی تھی، یا قسمت میں ہوتا ہے، ہوتی ہے، جوڑیاں بنی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ جوڑی بننا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ رشتہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مراد ہے تمہاری، ہے نا؟ لیکن بعض دفعہ علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی جوڑی صحیح ہے۔ اب حضرت زید کی شادی ہو گئی تھی نا، علیہ وسلم کی ایک کزن سے کروائی تھی آپ نے، پھر نہیں شادی قائم رہی تو پھر طلاق بھی ہو گئی، پھر وہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو ان کی نیکی، اللہ تعالیٰ کو یہی پتہ تھا کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا مقام یہی ہے کہ ام المومنین میں شمار ہو جائیں۔ ٹھیک، ہاں اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کی ساتھ کس کا صحیح طرح گزارا ہونا ہے، اس لیے دعا کر کے کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں استخارہ کرو تو دعا میں جواب بھی آ جائے۔ استخارے کا مطلب ہے خیر مانگنا اللہ تعالیٰ سے، خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر بہتر ہے تو ہو جائے، لیکن بعض دفعہ دعاؤں میں کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بعض میں مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے علم میں تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کس نے کس کی جوڑی بننا ہے، لیکن انسانی غلطیوں کی وجہ سے ان میں بعض دفعہ مشکلیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، اور بس بول چکی ہو اس کو آخر میں۔ ہاں مائکرو فون لو، یہ مائکرو فون دبائی گیا ہے یہاں کوئی؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ میں نے تو پچھلی کو کہا تھا، خیر تم بول لو، چلو ہاں بتاؤ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں وقف نو میں نہیں ہوں۔ تو نہیں ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے ابا ابا کو تنگ کرو کہ انہیں کیوں نہیں وقف نو میں کیا؟ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تم وقف کرنا ہے تو تم کچھ بن جاؤ، کوئی ٹیچر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، پھر وقف کر دینا، پھر افریقہ جا کے خدمت کرنا جماعت کی۔ لڑکیوں کی اس کی اجازت ہے؟ وقف نو تو ہم نہیں بن سکتی، وقف نو کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ چلو پیچھے دے دو مائکرو فون۔ اب بڑے ہو کے نا کچھ پڑھ لو، بڑے لکھ ہو کے ڈاکٹر بن کے ٹیچر بن کے کچھ کر کے پڑھائی کر کے پھر وقف کر دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں تم جلدی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور یہاں پڑھا ہے، اس کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ جو شیعہ لوگ نوحے ہوتے ہیں، نوحے سن سکتے ہیں ہم
مطلب نوحے شیعوں کے؟ جی مطلب شرک یا گناہ تو نہیں ہے؟ تم نے ویسے کوئی شیعہ پڑھ رہے ہیں، نوحے اپنے ٹی وی پہ آ رہے ہیں یا ویسے آ رہے ہیں، سننا ہے سن لو، گناہ تو نہیں ہے اس کا. ہاں جی سارے لیکن میں کہتے ہیں. بیٹھ کے مجلس میں وہاں آ کر کے سمجھنا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی طرح حرکتیں کرنا وہ منع ہے، پیٹنا منع ہے. نہیں پیٹتی نہیں میں، بس سنتی ہوں. لیکن زیادہ بھی نہ سنا کرو، کچھ اور بھی بڑی اچھی اچھی نظمیں ہیں وہ بھی سن سکتی ہو. سنتی ہوں. قصیدے بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں، اور زیادہ ہی غمزدہ شعروں کو سننے کا شوق ہے. ہاں جی تو اور بھی ہیں وہ سن سکتی ہو. ہیں لیکن ساروں نے کہا تھا کہ وہ میری آپ کو شکایت کریں گے کہ میں سنتی ہوں. مطلب مجھے سارے منع کرتے ہیں کہ نہ سنو، وہ آپ کو میری شکایت کریں گے. تو میں نے سوچا میں خود ہی پوچھ لوں. اچھا شکایت کریں گے؟ جب کریں گے تو میں آپ ہی دیکھ لوں گا. سن سکتی ہوں نا کوئی اتنا؟ ہاں تو اگر پیٹتی نہیں ہو سن لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پیٹتی نہیں ہوں. ہاں ہیں بڑے 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 اچھے شعر ہیں ان کے. ہاں جی. بھیا کو نہ پائے گی تو گھبرائے گی زینب، یہ بھی ہے اس کا. ہاں جی بہت اچھا ہے نا. ہاں جی بڑے اچھے اچھے شعر ہیں، سننے میں کیا حرج ہے. جزاک اللہ. آگے آگے پیچھے آخر میں. السلام علیکم پیارے حضور. تمہارے سے پچھلی والی کو میں نے کہا تھا. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام طوبہ ملک ہے. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تھے تو آپ نے اللہ سے سب سے پہلے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے تو کچھ نہیں پتہ، جو میرے کام ہے خود ہی کرتا جا. اچھا اور اگلی کو دیتا پھر جس سے مائکرو فون چھینا تھا. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام نبا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب احمدیت کا دنیا میں غلبہ ہو جائے گا تو کیا پوری دنیا میں امن ہو جائے گا؟ غلبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد احمدیت ہو جائے گی، عیسائیت بھی قائم رہے گی، یہودیت بھی قائم رہے گی. سورہ فاتحہ کی دعا جو غیر المغضوب علیہم ولا جو ہم کرتے رہیں گے تو ہوں گے. اور پھر بگڑے ہوئے مسلمان بھی ہو سکتا ہے قائم رہیں گے، اور مذہب بھی ہوں گے، لیکن اکثریت احمدی ہو جائے گی. اور اس وقت حالات میں عموماً امن ہو جائے گا. لیکن جب قیامت آنی ہے تو پھر قوم دنیا بگڑ جائے گی. آخر میں پھر وہی اشارے والی بات آ جانی ہے جو سناتی رہی ہے حدیث میں. ٹھیک، تو قیامت پھر ایسے لوگوں پہ آئے گی جو بگڑے ہوں گے. امن ہوگا انشاءاللہ. پھر ابھی پہلے احمدیت کے اندر تو امن قائم کرو نا اپنے اندر. اچھا ہاں تم نے پہلے بول لیا، اس کو بولنے دو جو نہیں بولی تھی. ہاں اینگو والی تم بولو، مائکرو فون پکڑو، پیچھے 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 دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حضور میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان بچے، ایون کہ سویڈش بچے بھی جو کہ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، ہم انہیں کس طرح روک سکتے ہیں؟ احمدی بچے بھی جا رہے ہیں؟ سویڈش نوجوان، سویڈش نوجوان جو نان مسلم انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بتاؤ صحیح تسلیم. وہ مسلمان ہو کے جا رہے ہیں یا بغیر مسلمان ہوئے نیشنلسٹ ہو رہے ہیں؟ مسلمس بھی جا رہے ہیں. نیشنلسٹ ہو کے یا دیکھو نا، ہر جگہ جب کسی کے حق نہیں دیے جائیں گے تو پھر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے لوگوں کے حق ادا کرنے چاہیے، یہی تعلیم دینی چاہیے کہ حق ادا کرو. 2008 کا جو اکنامک کرائسس تھا اس سے پہلے اتنی ایکسٹریمزم نہیں تھا. اس کے بعد شروع ہوا. اس کا مطلب کہ لوگوں کے جو مصروفیات تھیں کم ہو گئیں، معاشی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں، فرسٹریشن پیدا ہوتی تھی. ایک وجہ یہ بھی بن گئی. پھر اسی سے فائدہ اٹھایا ایکسٹریمسٹ گروپس نے اپنے اپنے علوسیدے کرنے کے لیے، اپنے اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ریڈیکلائز کرنا شروع کیا. اس میں سے بہت سارے بعض لوگ سویڈش مسلمان ہوئے اور ایکسٹریمسٹ گروپ کے ساتھ یا داعش کے ساتھ یا اس کے دوسرے شامل ہو گئے. تو یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے. یہی میں بتاتا رہتا ہوں ہمیشہ. تم اپنا لٹریچر اور پمفلٹ لے کے جو اپنا طبقہ ہے اس میں بتاؤ کہ امن اور سلامتی سے رہنا چاہیے، اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے. جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں ان کو مسلمان ہو کے اگر ہوتے ہیں
تو ان کو اسلام کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے, ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اگر احمدیوں میں سے کوئی ہوتا ہے کوئی ایک آدھ شاید, اگر کوئی اول تو ہوا ہی کوئی نہیں, اگر کوئی ہوا تو وہ احمدیوں سے ہٹ کے ہی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, احمدی رہتے ہوئے کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. تو یہی بتاؤ کہ اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے. ملاؤں نے نا اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے اسلام کی تعلیم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے, یہ بتانا ہوگا. اس لیے میں بتاتا پھرتا ہوں لوگوں کو, میرے کتاب پڑھی گا, لٹریچر پڑھتی ہو, ایڈریس پڑھتی ہو جو میں نے مختلف جگہوں پہ کیے ہیں, جی بس وہ تقسیم کیا کرو لوگوں کو. ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ. ہاں. اور ستوت احمد کیا کہتی ہو؟ مائکرو فون دے دو اس کو, آگے آگے دو مائکرو فون جلدی سے. کوئک 4 منٹ باقی ہیں نماز کو, پہلی 15 منٹ لیٹ ہو چکا ہے. اس کو میں نے کہا پہلے تو اس کو دو نا ستوت کو. یہ آگے ستوت بیٹھی ہے, تم بھی ستوت ہو؟ ہاں ہاں. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام ستوت احمد ہے. اور مجھے پتہ ہے, تم بتاؤ کہ بات کیا ہے. میرا دل کہتا تھا ڈاکٹر بن, میرا دل جاتا تمہارا دل کرتا ہے ڈاکٹر بن جاؤ. ہاں جی. بن جاؤ, کس نے روکا تمہیں؟ میں کہ آپ دعا کر سکتے ہیں. پڑھائی کرو, کر سکتے ہیں, مجھے تو کوئی حرج نہیں کر سکنے میں. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. ہاں ہاں, یہ بتاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. حضور میں یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں, مجھے افریقہ بھیجا جا سکتا ہے؟ افریقہ جانے کا شوق ہے تمہیں؟ جی حضور. اچھا, ٹیچنگ کر لی ہے؟ کر لی ہے حضور. یہاں پہ میں ایک کالج میں پڑھاتی ہوں. پڑھاتی ہیں؟ شادی شدہ ہو؟ نہیں حضور. اچھا, تو افریقہ بھی جانا ہے؟ جی حضور, مجھے شوق ہے. اچھا, جی حضور. لکھ کے دے دو, ضرورت ہوگی چلے جائیں گے. اگر شادی ہو جائے کسی کی وقف زندگی کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہے. شادی کی عمر ہو گئی ہے نا؟ جی حضور. بس پھر ٹھیک ہے, پہلے تو رشتہ کراؤ پھر چلے جاؤ. چلو. اور آخر میں کس نے کہا تھا سوال کرنا تھا؟ ہے کوئی؟ نہیں, اس کو دے دو جس سے مائکرو فون چھینا تھا تم نے. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام درسمین ہے. اچھا, ہاں بتاؤ, کام بتاؤ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور آپ کو سب سے زیادہ غمگین واقعہ کیا ہے؟ واقعات بنانے لگوں تو وقت نہیں ہے واقعات بتانے کا. خوشی اور غم کے واقعات تو آتے رہتے ہیں, اب کون سا سوچ کے بتاؤں تمہیں میں. ٹھیک ہے, تم یہی دعا کیا کرو کہ تمہیں خوشیاں ہی پہنچتی رہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اور چلو سمرین ظفر, اس کو دو مائکرو فون, آگے کرو. مائکرو فون لے لو. کیا تم نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا بغیر مائکرو فون کے ہی اپنا. دو آگے آگے جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے, اور حضرت مسیح موعود کے پہلے 2 خلفاء کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے, اور تیسرے اور چوتھے کے نام کے ساتھ ویسے تو اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کہا ان سے راضی ہوا صحابہ سے. ہر صحابی کے ساتھ آتا ہے. جو صحابہ ہوتے ہیں نبی کے ماننے والے, اس کو دیکھنے والے, اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے, ان کے سامنے ایک طریق چلا گیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے. ویسے تو سعودی عرب کے جو پیاشے شہزادے ہیں وہ بھی مرتے ہیں تو اپنے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لیتے ہیں. تو خلفاء, باقی جو 2 خلفاء ہیں وہ صحابی نہیں تھے نا, انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا. ٹھیک, اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے یا ان کے اس طرح کا استعمال ہوتا ہے لفظ. ہاں, تو ویسے اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیا جائے, اگر کسی کو دل چاہتا ہے کہنے کو تو کوئی حرج نہیں, لیکن ٹرم چلی ہوئی ہے یہ, اس لیے کہتے ہیں اصولی طور پہ, کیونکہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی صحابہ کے لیے رضوان علیہم کا لکھا ہوا ذکر, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا, تو وہ اس لیے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نبی کو انہوں نے دیکھا, اس کے ہاتھ پہ بیعت کی, اس کے ساتھ رہے. جزاک اللہ. اور آخر میں ہاں
بس دے دو مائکرو فون، آخری سوال اور ختم. السلام علیکم پیارے حضور. ٹھیک ہے تمہیں میرا سوال یہ تھا کہ تمہاری. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کو پاکستان جانے کی اجازت ملے گی تو آپ روا کو مرکز بنائیں گے یا لنڈن کو؟ مجھے تو کسی نے روکا نہیں ہوا، اجازت تو ابھی بھی ہے، لیکن اگر میں وہاں جاؤں تو میں نہ نمازیں پڑھا سکتا ہوں، نہ میں خطبہ جمعہ دے سکتا ہوں، نہ میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں. ایسی حالت میں میں جا کے کیا کروں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ کے ہاتھ باندھ دو اور وہ کچھ نہ کام کر سکے، اس لیے نہیں جاتے. ہاں یہ کہو کہ جب پاکستان میں حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور خلیفہ وقت کو وہاں جا سکتا ہو تو روا رہے گا. روا تم کی ایک مرکز کی حیثیت تو ایک قائم ہے، رہے گی. قادیان کی حیثیت بھی قائم ہے. ہو سکتا ہے مجھے موقع ملے یا آئندہ کسی کو موقع ملے وہ روا کے بجائے قادیان کو مرکز بنا کے رکھے یا روا میں کچھ عرصے رہے. لیکن زمانہ اگر اسی طرح چل رہا ہے، باہر کے ملکوں سے، ترقی یافتہ ملکوں سے زیادہ کچھ عرصے کے لیے تو کم از کم یہی ہوگا کہ زیادہ موقع ہیں دنیا میں پھرنے کے، دنیا سے رابطہ رکھنے کے، دنیا کو کنٹرول کرنے کے جماعت کو. جب وہ سہولیات جو یورپ میں ہیں وہاں پیدا ہو جائیں گی، یورپ میں روا میں یا قادیان میں، تو ہو سکتا ہے دوبارہ وہیں مرکز چلا جائے. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہجرت کر لی تو ہجرت ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب موقع آئے گا دیکھیں، شاید چند مہینوں کے لیے رہے جو بھی خلیفہ ہوگا، اگر جلدی نہیں ہوتا، اگر کچھ دیر بعد ہونا ہے تو. ٹھیک، وہ پچھلی کو دے دو، اپنے سے پچھلی کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تو سوائن کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا سوائن کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ بھی فائدے کے لیے کیا ہوگا، تو ہمیں نہیں پتہ اگر کسی بات کا، تو اللہ تعالیٰ کا تو پتہ ہے نا اس کے فائدے. اس کی مثلا اب اس کے بہت سارے بعض دفعہ آپ ڈاکٹر ریسرچ اس پہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آرگن جو ہیں دل وغیرہ یا اور چیزیں وہ استعمال کی جا سکتے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، جی. تو میڈیکل ریسرچ میں بھی کام آ جاتے ہیں اور اس کے فائدے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہوں گی پیدا، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے پیدا کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سانپ کے متعلق کیا ہے تو پتہ ہے اس کے کیوں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں حضور مجھے پھر نہیں تو پتہ. سوائن کی کیوں بات کری، سانپ کی کیوں نہیں بات کرتی؟ سوائن کا ذہن پہ آتا ہے. تو حرام ہے نا، جی. اس لیے کہ کھانا حرام ہے، بعض اس کی حرکتوں کی وجہ سے، بعض اس کی عادتوں کی وجہ سے. جی. لیکن بہت سارے ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. جی. ہیں؟ جی. تو اس کے بارے میں بھی کتنی پڑھی ہوئی ہو؟ جی میں نے ایم فل کیا ہوا ہے. ایم فل کیا ہوا ہے؟ تو انٹرنیٹ سے نکالو. ابھی جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے کس چیز میں کیا ہے ایم فل؟ فزکس میں. فزکس میں؟ اچھا، پھر میڈیکل سائنس میں کرنا پڑے گا، انٹرنیٹ سے مل جائے گا. اس کے جو دل اور اس کے بعض چیزیں استعمال ہو رہے ہیں سوائن کے ریسرچ میں، میڈیکل کی ریسرچ میں ہوتے ہیں، اس میں تو فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جاؤ پھر چھٹی کرو.